ایک ساتھ رہتے ہیں، ملک کے قانون کے سلسلے میں ملک کی بہت ساری باتیں ہوتی ہے، ملک کا جو ماحول ہوتا ہے اس میں ہم اتفاق کریں گے کہ سب ہمارے برادران وطن ہیں، وطنی بھائی ہیں، ان باتوں میں ہم ان کے ساتھ شریک رہیں گے، رواداری ہے۔ اسی طرح کوئی حادثہ پیش آ گیا، کہیں زلزلہ پیش آ جاتا ہے، کہیں طوفان آ جاتا ہے، کہیں اور کوئی مصیبت پیش آ جاتی ہے اور حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں غیر مسلم، شرک کرنے والے، تو ہم ان کا ساتھ دیں گے، رواداری برتیں گے، غم میں شریک رہیں گے، تعاون کرنا ہوگا تو وہ بھی کریں گے۔ لیکن جہاں دین کا مسئلہ آئے گا کہ بھائی یہ سورج کی پوجا کر لو اور صبح جو ہے وہ سرسوتی کی وندنا کر لو اور فلاں کر لو، وہاں پر آئے گا لکم دینکم ولی دین، اخلاق ہم تمہارے ساتھ اچھے برتیں گے، تمہیں حاجت ہے، ضرورت ہے، اللہ نے ہمیں دیا ہے تو وہ بھی ہم پوری کرنے کی کوشش کریں گے، شادی بیاہ میں بھی بلائیں گے، تمہارے غم میں بھی شریک ہوں گے۔ رواداری کا یہ مطلب ہے، یہ مطلب نہیں کہ ان کے مذہب کی چیزوں کو اپنا لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ آج کے درس کا آغاز ہم سورۃ الکافرون سے کر رہے۔ سورۃ الکافرون مکی سورت ہے، مکے میں نازل ہوئی ہے، 6 آیتیں اور 1 رکوع پر مشتمل ہے۔ اس کی پہلی آیت میں کافرون کا لفظ ہے، اس وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ الکافرون ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قل یا ایھا الکافرون تعدیل ربع القرآن، سورہ الکافرون یہ 1/4 قرآن کے برابر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو اکثر نمازوں میں پڑھا کرتے تھے، جیسا کہ روایات میں آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی جو 2 سنتیں ہیں ان میں سورۃ الکافرون پڑھا کرتے تھے۔ طواف کرنے کے بعد 2 رکعت طواف پڑھتے ہیں، اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الکافرون پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح مغرب کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے، اس میں سورۃ الکافرون کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اور وتر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 سورتیں پڑھا کرتے تھے، ایک سبح اسم ربک الاعلی، ایک قل یا ایھا الکافرون، اور ایک سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد۔ ایک صحابی ہیں حضرت جبلہ بن حارثہ، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی ہیں، ان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اذا اویت الی فراشک فقرأ قل یا ایھا الکافرون حتی تمر الی آخرها، جب تم رات کو اپنے بستر پر سونے کے لیے جاؤ تو مکمل سورۃ الکافرون پڑھنے کی عادت بنا لو، فإنہا براءۃ من الشرک، اس لیے کہ کفر اور شرک سے یہ سورت برات کا اظہار کرتی ہے کہ کفر اور شرک سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، اہم سورت ہے۔ یہ سورت کب نازل ہوئی؟ مکے میں نازل ہوئی ہے اور ان حالات میں نازل ہوئی ہے جبکہ اسلام کا پیغام، توحید کا مشن آہستہ آہستہ بڑھ رہا تھا۔ اسلام قبول کرنے والوں کی اور توحید کو اپنانے والوں کی تعداد اگرچہ کم تھی، لیکن اپنے دین میں، ایمان میں، یقین میں مضبوط اور مستحکم تھی۔ اور جہاں کہیں بھی مسلمان ایمان والے تعداد میں کم ہو لیکن دین میں مضبوط ہو تو پھر وہاں مخالفین، مشرکین، کفار وہ دوسرے حربے، طریقے اپناتے ہیں، اسکیمیں اور چالیں چلتے ہیں۔ تو ایمان میں وہ مضبوط تھے، توحید کو اپنانے والے تھے،
جس کی وجہ سے جو مشرک لوگ تھے، بت پرستی کرنے والے، ان کو اپنے دھرم، اپنے بت پرستی کے مذہب پر جو یقین تھا وہ متزلزل ہونے لگا، ہلنے لگا، اور ان میں سے اکثر لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال اٹھنے لگا کہ یہ جو ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں یہ صحیح بھی ہے یا نہیں، کہ بس دیکھا دیکھی باپ دادا کرتے آئے ہیں، اسی طرح ہم نے بھی اپنا لیا ہے۔ کنفیوژن میں مبتلا ہو گئے، کمزوری پیدا ہو گئی بت پرستی کے ان کے اپنے مذہب پر۔ تو یہ ان کے بڑے لوگوں، چودھریوں، وڈیروں کو یہ بات پسند نہیں آئی، اور انہوں نے ہیلے طریقے اپنانے شروع کیے کہ کس طرح مسلمانوں کو ان کے دین سے ہٹا دیا جائے، توحید سے ہٹا دیا جائے، کمزور کر دیا جائے، اور ہمارے جو اپنے مذہب والے ہیں وہ اپنے مذہب پر جم جائیں۔ اور ہر زمانے میں یہ رہا، آپ دیکھیں بت پرستی اپنانے والے ان کے جو لوگ ہیں، ان کے دلوں میں جب کنفیوژن پیدا ہوتی ہے تو اس کنفیوژن کو تو دور نہیں کر سکتے، لہذا کیا کریں، سامنے والے جن کے مذہب کی طرف جھکاؤ ہو رہا ہے اور میلان ہو رہا ہے اور اس کی سچائی دلوں میں بیٹھ رہی ہے، ان پر ظلم کرو، ستم کرو، ان کو مجبور بنا دو، تاکہ یہ لوگ دیکھیں کہ اگر ان کے مذہب کو اپنا لیا تو ہم کو تو ظلم کا ستم کا نشانہ بنانا پڑے گا، اس لیے جہاں ہیں وہیں ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو توحید کے راستے سے ہٹانے کے لیے طرح طرح کی حربیں آزمائے گئی، تکلیفیں پہنچائی گئی، آپ کے صحابہ کے ساتھ مار پیٹ کی گئی، گلیوں میں کانٹے بچھائے گئے، راستوں میں کانٹے بچھائے گئے، لوٹ مار کی گئی، جو بھی طریقہ ہو سکتا ہے نا وہ اپنایا گیا، لیکن اللہ کے نبی اور صحابہ اپنے مشن کو چھوڑنے والے نہیں تھے۔ تو کافروں کا ایک وفد حضرت ابو طالب، حضور کے جو چچا تھے، زندہ تھے اس وقت آئے، وفد آیا اور ابو طالب سے کہنے لگا کہ تمہارے بھتیجے نے یہ جو مشن چلا رکھا ہے اس سے تو ہماری طاقت کمزور ہو گئی ہے، آپس میں نا اتفاقیہ پیدا ہو گئی ہے، اور ان کو منع کرو آپ۔ حضرت ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، تمہاری قوم کے لوگ آئے ہیں اور یہ شکایت کرنے لگے ہیں، اس لیے تم اپنے اس مشن میں تھوڑی نرمی اختیار کرو، ہمارے معبودوں کو، بتوں کو برا بلا نہ کہو، ان کی مذمت نہ بیان کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اپنے چچا، جو محبوب چچا تھے، ہر موقع پر اگرچہ اسلام قبول نہیں کیا تھا لیکن ساتھ دیتے تھے، پشت بنا تھے، پیٹھ پیچھے کھڑے رہتے تھے، حوصلہ دیتے تھے، ان سے دو ٹوک بات کہی کہ عام میں چچا جان، اگر یہ لوگ میرے دانے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں اور یہ کہہ دیں کہ اس مشن کو چھوڑ دیں، توحید کو چھوڑ دیں، میں یہ کبھی قبول کرنے والا نہیں ہوں۔ حضرت ابو طالب سمجھ گئے کہ محمد اپنے مشن سے ذرا برابر ہٹنے والے نہیں، تو انہوں نے کہا بھتیجا تم جو چاہو وہ کرو۔ ان کی یہ تدبیر ختم ہو گئی، کامیاب نہیں ہوئی، ابو طالب کے ذریعے سے سمجھائیں اور ان کو بٹھا دیں، ان کے حوصلوں کو پست کریں، تو پھر انہوں نے دوسرے طریقے اپنائے۔ قریش کا ایک وفد آیا اور ان میں امیہ بن خلف بھی تھا اور اسود بن مطلب بھی اور کئی نام، عاصی بن وائل وغیرہ، وہ آئے اور کہنے لگے محمد ایسا ہے کہ تم صرف ایک کی رٹ رتاتے ہو، احد بس ایک اللہ ہے، اسی کی عبادت کرو، دوسرے کسی کی نہیں، ہمارے معبودوں کو برا بلا کہتے ہو، ایسا کہ اس کو چھوڑ دو، ایک کی رٹ لگانا چھوڑ دو، آؤ ہم تمہارا دین سنیں، تم ہمارا دین سنو، ہم تمہارے مذہب کی باتیں اپنائیں، تم ہمارے مذہب کی باتیں اپناؤ اور شانتی سے رہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی دو ٹوکا، یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر انہوں نے اپنے، یہ مختلف واقعات ہیں، اپنے بڑے چودھری ولید ابن مغیرہ جو بڑا شاعر تھا، فصیح تھا، بات کرنے میں بڑا ماہر تھا اور لوگوں کو مائل کرنے میں، لوگوں کے ضمیر کو خریدنے میں کہ کسی آدمی کو کیسے خریدا جائے اور کیسے اپنی بات اس سے منوائی جائے، اس میں بڑا ماہر تھا، اس کو بھیجا۔ وہ آیا ولید بن مغیرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آ کر کہنے لگا محمد بھتیجے دیکھو تمہارے مشن کی وجہ سے اور ایک نئے پیغام کی وجہ سے قوم کا کیا حال ہو گیا ہے، سب تتر بتر ہو گئے ہیں اور ایک دوسرے سے دور ہو گئے ہیں، قوم کمزور ہو گئی ہے، کوئی آدمی اپنی قوم کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہیں کرتا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے تم اس مشن کو چھوڑ دو۔ تم کیا چاہتے ہو اس سے؟ تم اس سے کیا چاہتے ہو؟ اگر تم یہ چاہتے ہو مال آ جائے تمہارے پاس، لوگوں کو اپنا معتقد بنائیں
اور پھر ان سے مال وصول کریں، نذرانے وصول کریں، تو ہم مکے کے لوگ آپ کے قدموں میں سونے اور چاندی کے ڈھیر لگانے کے لیے تیار ہیں، جو چاہیں جتنا چاہیں۔ اور اگر آپ اس سے یہ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے متبع بن جائیں، پیروکار بن جائیں، اور پھر اپنے فالوورز اپنے متبع بنا کر ان پر آپ بادشاہ بن جائیں، تو ہم آپ کو مکے کا بادشاہ بنا دیتے ہیں، عرب کا بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ یہ کرنے کے لیے بھی ہم تیار ہیں۔ اور اگر یہ بھی آپ نہیں کرنا چاہتے، اور یہ جو آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ہمارے معبودوں کو کنڈم کرتے ہیں، ان کی مذمت بیان کرتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، نہ لات نہ عزا نہ حبل نہ صفا نہ عزا نہ نائلہ وغیرہ وغیرہ، تو ایسا لگتا ہے شاید آپ پر کسی نے جو ہے سحر کر دیا ہے، جادو ٹونا وغیرہ کر دیا ہے، آپ پر جنون طاری ہو گیا، جنات کا اثر ہو گیا ہے۔ تو ایسا ہے، اگر آپ کے پاس کوئی آدمی علاج کے لیے نہیں ہے نا، تو اس کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں، کسی اچھے جادو ٹونے کرنے والے کو لاتے ہیں، اور آپ پر اگر جادو سحر ٹونا وغیرہ کر دیا گیا، اس کو ہم ختم کروا دیں گے۔ آپ جو چاہیں وہ کریں، ہم اس کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمارے معبودوں کو برا بلا نہ کہیں۔ بلکہ قریش کا ایک وفد آ کر یہ بھی کہنے لگا تھا، ہمارے معبودوں کو برا بلا نہ کہیں، ہمارے دھرم کی جو نقائص کمیاں اور خامیاں ہیں ان کو بیان نہ کریں، بس ایک سال آپ ہمارے مذہب کو مان لیں، ہمارے مذہب میں اگر کوئی خیر ہے، بھلائی حصہ ہے، وہ آپ کو مل جائے گا، اور ایک سال ہم آپ کے مذہب کو مان لیں گے، ایک سال آپ ہمارے مندر میں آ کر بتوں کی پوجا کر لیں، ایک سال ہم آپ مسجد میں بیت اللہ میں آ کر ایک اللہ کی عبادت کر لیں گے، یہ اس پر آ جائیے، کچھ لو کچھ دو، اور پھر اس طرح امن کے ساتھ سکون کے ساتھ ہم زندگی بسر کریں۔ یہ ڈیل کرنے کے لیے کفار مکہ کا ایک وفد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، تو اس موقع پر یہ صورت نازل ہوئی اور دو ٹوک ان سے کہہ دیا گیا، ہم سے کچھ لو دو والا مسئلہ مت رکھنا، جیو اور جینے دو۔ جو کہتے ہیں آج بھی مسلمانوں سے یہی مطالبہ ہے، مسلمانوں سے آج بھی یہ مطالبہ ہمیشہ رہے گا۔ کہتے ہیں نا کہ یہ جہاں رہتے شانتی سے نہیں رہتے، کیا مطلب شانتی سے رہنے کا؟ ان کا کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بتوں کی مذمت بیان کرتے ہیں، بتوں کی برائی بیان کرتے ہیں، ہمارے مذہب کی خامیاں نقائص بیان کرتے ہیں، اس وجہ سے سب معاملہ گڑبڑ ہوتا ہے۔ تو یہ جو مطالبے ہیں، ڈیمانڈیں ہیں، آج سے نہیں ہیں، قرآن کے اترنے کے زمانے سے ہیں، ہر زمانے میں رہی ہے اور آئندہ بھی ہوتی رہے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صورت اتاری گئی، اور اس کا جو انداز ہے، اسلوب ہے، جو طرز ہے، اس سے کفار مکہ اس وقت سمجھ گئے تھے یہ ہمارے لیے الٹیمیٹم ہے، یہ وارننگ ہے کہ بھئی مصالحت تو نہیں ہو سکتی، مصالحت صلح تو نہیں ہو سکتی اس پر کہ گنگا کا اشنان بھی کر لیا جائے اور کعبے کا طواف بھی کر لیا جائے اور گنگا جل کا چھڑکاؤ بھی کر دیا جائے اور زمزم کا بھی چھڑکاؤ کر دیا جائے، دونوں چلنے لگے گا جیسے ہمارے بہت سارے سیاسی لوگ کرتے ہیں، مندروں میں بھی چلے گئے، ٹیکا بھی لگا لیا، آگے ہاتھ بھی جوڑ لیا، عید کے دن یہاں بھی آ گئے، سب کو بدائی بھی دے دی اور بس ٹھیک ہے۔ یہ جو طریقہ ہے یہ کہ ایسا نہیں، یہ یا تو دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا، دو رنگی چھوڑ دیجئے ایک ہو جا، ایک اللہ کے ہو کر ہو جاؤ، یا پتھر ہو جاؤ یا موم ہو جاؤ، جدھر جو چاہ رہا موڑ رہا ہے۔ تو یہ اس صورت میں گویا ایک طرح کا الٹیمیٹم بھی دے دیا گیا اور اشارہ دے دیا گیا۔ وہ عربی زبان کے جاننے والے تھے، وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ بالکل آخری مرحلہ ہے اور اس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے آگے ایسے حالات پیش آنے والے ہیں جس میں جنگ ہوگی، لڑائی ہوگی۔ ابھی تو یہ کمزور ہیں لیکن آگے ان کو اجازت دی جائے گی، جنگ ہوگی، لڑائی ہوگی اور اس میں ان کو کامیابیاں بھی ملے گی۔ یہ اس صورت سے ایک طرح سے اشارہ تھا۔ اسی وجہ سے آگے اس صورت کے بعد جو صورت ترتیب میں رکھی گئی ہے نا، وہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے گی، یہ اسی ترتیب سے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافروں۔ کافرون، کافر کے معنی انکار کرنے والا۔ قرآن کریم نازل ہوئے اترے ہوئے 1400 سال ہو گئے، 1400 سال کے عرصے میں کسی کافر نے، مشرک نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ ہمیں کافر کیوں کہا جا رہا ہے۔ عربی زبان کے وہ جاننے والے تھے، لیکن کسی نے یہ اعتراض نہیں کیا محمد ہمیں دوسرا کچھ نام دے دو، کافر مت کہو، کیونکہ یہ گالی ہے، یہ گستاخی ہے، یہ تذلیل ہے، یہ توہین ہے ہماری۔ کسی نے نہیں کہا، کیوں کہ اس لفظ میں کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں۔
جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں نا قرآن کریم کی اتنی آیتیں ہٹا دو، اس میں سورۃ الکافرون کو سب سے پہلے جاتے ہیں، دیکھو ہمیں کافر کہا جا رہا ہے۔ کافر گالی تھوڑی ہے، کافر کسی کی توہین تھوڑی ہے۔ کافر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنے والا، جو توحید کا انکار کرتے ہیں، جو ایکیشور واد نہیں ہے، ایک اللہ کو نہیں مانتے، بہو دیو واد ہے، بہت سارے بتوں کو، دیووں کو، دیویوں کو مانتے ہیں، تو وہ کافر ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہے اے توحید کا انکار کرنے والوں، یہ کوئی گالی تھوڑی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے وہ ان کے مذہب کو کوئی نہیں مانتا، اس کو وہ ادھرمی کہہ دیتے ہیں، ادھرمی کہہ دیتے ہیں، یا کچھ اور نام دے دیتے ہیں کہ ہمارے دھرم کو نہیں ماننے والا۔ اسی طرح کا کفر کا لفظ بھی ہے، کافرون کا لفظ بھی ہے۔ تو کہا یہ انکار کرنے والوں، توحید کے نہ ماننے والوں، لا اعبد ما تعبدون، جن کی تم پوجا کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، میں ان کی عبادت نہیں کرتا۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو ان کی جن کی میں عبادت کرتا ہوں۔ ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں عبادت کرنے والا ان کی جن کی تم نے عبادت کی ہے، پوجا کی ہے۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والا اس کی جن کی میں عبادت کرتا ہوں۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور قرآن نے یہ جو کہہ دیا گویا ایک طرح سے پیشین گوئی تھی، وہ انہوں نے کہا تھا 1 سال آپ ہمارے بتوں کو مان لیں، عبادت کر لیں، 1 سال ہم آپ کے ایک رب کو مان لیں گے۔ اس طرح ڈیل کرتے ہوئے ہم آپس میں جھگڑے اور نزاع کو ختم کرتے ہوئے چلیں گے اور سکون سے رہیں گے۔ یہ جو کہا تھا نا، قرآن نے کہا یہ نہیں ہونے والا ہے، اور آج تک نہیں ہوا ہے۔ معاملات تو اس طرح ہوتے رہے، ڈیمانڈیں ہوتی رہی ہے، لیکن کبھی ایسا ہوا کہ پورا 1 سال کسی زمانے میں، تاریخ کے کسی موڑ میں، ہسٹری میں کسی موقع پر مسلمانوں نے 1 سال مندر جا کر عبادت کی ہو، یا وہ لوگ 5 وقت نمازوں کے وقت یا جمعہ میں شرکت کرنے بڑی تعداد میں آئے ہو؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا یہ فارمولہ چلنے والا نہیں ہے۔ اب فارمولہ کون سا چلے گا؟ وہ قرآن نے بتا دیا، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں نا کہ مغرب یعنی ویسٹرن کلچر یہ پوری دنیا میں غالب آیا، اس کے بعد یہ کہا گیا بھائی ہر ایک کو اپنے اپنے مذہب پر چلنے کی آزادی ہے، یہ مغرب نے تصور دیا، یہ کانسیپٹ، یہ تصور نہیں، یہ اسلام نے دیا ہے۔ اسلام نے کہا ہے کہ لکم دینکم ولی دین، تم اپنے مذہب پر چلو، ہم اپنے مذہب پر چلیں گے۔ ہم کو کیوں مجبور کر رہے ہو کہ ہم بتوں کو مان لیں، ہم بتوں کی عبادت کر لیں، ہم دیوی دیوتاؤں کو مان لیں، ہم ایک اللہ کی ذات میں یا اس کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرا لیں؟ ہم کو مجبور مت کرو، ہم تمہیں بھی مجبور نہیں کرتے۔ یہ فارمولہ ہے سکون کے ساتھ رہنے کا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے نا، چلو مکے کی زندگی آپ کہیں گے وہاں تو مجبور تھے، مدینے آئے آپ کو پاور حاصل ہوا ہے، آپ کو طاقت حاصل ہوئی، آپ کو قوت حاصل ہوئی، آپ وہاں مسلمانوں کے ذمہ دار بنے اور آس پاس کی طاقتیں ڈرنے لگی۔ اس موقع پر بھی جب مدینہ آئے ہیں، آپ نے جو معاہدہ کیا تھا مدینے میں، مسلمان نہیں رہتے تھے صرف، مشرک بھی رہتے تھے، یہودی بھی رہتے تھے، دوسرے مذاہب کے ماننے والے بھی تھے، سب رہتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاہدہ کیا تھا نا، مدینہ ہمارا وطن رہے گا، ہم سب کا مشترکہ وطن ہے، ملک ہے، اس میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ سکون کے ساتھ رہیں گے، باہر کی کوئی طاقت ہم پر حملہ کرے گی، ہم الگ الگ مذہب اور دھرم کو اپناتے ہوئے اپنے ملک کا دفاع کریں گے، اس کی حفاظت کریں گے، اور ہر ایک اپنے اپنے مذہب پر چلنے میں آزاد ہوگا۔ یہ باقاعدہ حضور نے لکھت میں لکھا تھا۔ یہودیوں سے کہا تو اپنے دین پہ رہو، دوسروں سے کہا تم اپنے دین پہ رہو، ہر ایک کو اپنے مذہب پر آزادی حاصل رہے گی۔ یہ لکم دینکم ولی دین۔ آج کل جو کہتے ہیں بھائی رواداری، رواداری کا مطلب ایک دوسرے کا خیال رکھنا، تو ایک دوسرے کا خیال رکھیے۔ ملک میں ہم ایک ساتھ رہتے ہیں، ملک کے قانون کے سلسلے میں ملک کی بہت ساری باتیں ہوتی ہے، ملک کا جو ماحول ہوتا ہے اس میں ہم اتفاق کریں گے کہ سب ہمارے برادران وطن ہیں، وطنی بھائی ہیں، ان باتوں میں ہم ان کے ساتھ شریک رہیں گے، رواداری ہے۔ اسی طرح کوئی حادثہ پیش آ گیا، کہیں زلزلہ پیش آ جاتا ہے، کہیں طوفان آ جاتا ہے، کہیں اور کوئی مصیبت پیش آ جاتی ہے اور حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں غیر مسلم، شرک کرنے والے، تو ہم ان کا ساتھ دیں گے، رواداری برتیں گے، غم میں شریک رہیں گے، تعاون کرنا ہوگا تو وہ بھی کریں گے۔ لیکن جہاں دین کا مسئلہ آئے گا
کہ بھائی یہ سورج کی پوجا کر لو اور صبح جو ہے وہ سرسوتی کی وندنا کر لو اور فلاں کر لو، وہاں پر آئے گا لکم دینکم ولی دین، اخلاق ہم تمہارے ساتھ اچھے برتیں گے، تمہیں حاجت ہے، ضرورت ہے، اللہ نے ہمیں دیا ہے تو وہ بھی ہم پوری کرنے کی کوشش کریں گے، شادی بیاہ میں بھی بلائیں گے، تمہارے غم میں بھی شریک ہوں گے۔ رواداری کا یہ مطلب ہے، یہ مطلب نہیں کہ ان کے مذہب کی چیزوں کو اپنا لیں۔ اس کے سلسلے میں قرآن نے صاف کہا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین عطا فرمایا ہے کامل مکمل دین ہے، کہیں اور سے ادھار لینے کی ضرورت ہی نہیں۔ قرآن ہے، قرآن کی تفسیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، آپ کی پوری سیرت ہے، پیدائش سے لے کر موت تک، ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک کیا کیا چیزیں پیش آئے گی، ان میں کیا کس طریقے سے کرنا ہے، مکمل طور پر موجود ہے، کہیں کسی سے ادھار لینے کی ضرورت نہیں۔ ہماری اپنی تہذیب ہے، ہمارا اپنا کلچر ہے، ہمارا اپنا عبادت کا طریقہ ہے، ہمارے اپنے خوشی کی تعلیمات ہیں، ہمارے اپنے غمی کی تعلیمات ہیں، ہمارے اپنے قوانین ہیں، ہماری اپنی معاشرت زندگی کیسے گزاری جائے وہ طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، سب کچھ ریکارڈ میں محفوظ ہے، اس کے مطابق چلنا ہے، کسی اور مذہب کی کسی شرکیہ چیز کو نہیں لینا ہے۔ لکم دینکم ولی دین، جہاں کہیں بھی اس طرح کی کوشش کی گئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کامیاب نہیں کیا ہے، لوگوں نے کوششیں تو بہت کی، یہی ہندوستان میں کی ہے۔ ہندوستان میں مغلیہ دور میں، جن کو منہ بھر بھر کے گالیاں دیتے ہیں نا، مغلیہ دور میں یہ کوشش ہوئی تھی کہ سب مذہب سے اچھی اچھی باتیں جو ان کو اچھی لگے اس کو لے کر ایک نیا دین اور نیا دھرم بنایا جائے، اور یہاں کی جو بڑی آبادی ہے اس کو خوش کر دیا جائے۔ اکبر نے کیا تھا دین الہی، اس دین کا نام رکھا تھا دین الہی۔ کسی نے پڑھا دیا تھا اس کو کہ حضور کو اس دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے 1000 سال گزر گئے، 1000 سال کے بعد دین میں تجدید کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی دین کو نیا کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، رینیو کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا نوازا ہے، بڑے ذہین ہیں، بڑے سب کو ساتھ لے کے چلنے والے ہیں، آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ اس کے دماغ میں بیٹھ گئی ہاں میں کر سکتا ہوں، تو اس نے بہت ساری چیزیں لی اور اسلام کی جو ایسی باتیں جس سے کفار ناراض ہو سکتے تھے، مشرکین ناراض ہو سکتے تھے نا، ان کو ختم کر دیا۔ گائے ذبح نہیں ہو سکتی، یہ پابندی لگا دی تھی، سور کو حلال قرار دیا تھا، بکرے کا ذبیحہ کہ بہت سارے ایسے مذہب والے ہیں جو بالکل جو ہے کسی جانور کی جان نہیں لینا چاہتے، تو کہ یہ سب پر بھی پابندی، شراب حلال، اور جب بہت ساری چیزیں جو غیر مسلموں کی تھی ان سب کو اس میں شامل کیا۔ یہ ہوگا، یہ نہیں ہوگا، یہ سب ہوا۔ ایسا لگتا تھا یہاں ہندوستان میں اسلام کا چراغ ٹمٹماتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اب بجھا تب بجھا، لیکن اللہ کا ایک بندہ کھڑا ہو گیا، شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ، پنجاب میں جن کا مزار ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کھڑا کر دیا اور زبردست اللہ نے ان سے کام لیا۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے اکبر کی اولاد پر، بعد میں آنے والی نسلوں پر محنت کی، اپنے خلیفوں کو لگایا ان پر محنت کرو، اور وہاں پر محنت کی تو اورنگزیب عالمگیر جیسا مذہب کا اپنانے والا پیدا ہو گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیا۔ تو ہر زمانے میں اس طرح کی کوششیں ہوئی، آج بھی ہو رہی ہے، یہاں لگے ہوئے ہیں، آج بھی بہت سارے لوگ لگے ہوئے ہیں، اسلام میں یہ غلط ہے، فلاں غلط ہے، فلاں غلط ہے، فلاں غلط ہے، یہ ہونا چاہیے، بنا کے پیش کر رہے ہیں یہ ہونا چاہیے۔ تو لکم دینکم ولی دین ایسے ہی حالات کے لیے ہے کہ حالات کیسے بھی ہو، خطرناک ہو۔ مکے میں جب یہ صورت نازل ہو رہی تھی، امت بہت خطرناک حالات سے گزر رہی تھی، لیکن کہا گیا اپنے دین پہ مضبوط رہنا ہے، اپنے عقیدے پہ مضبوط رہنا ہے، توحید پہ مضبوط رہنا ہے، اپنے عقیدے سے ذرہ برابر کمپرومائز نہیں کرنا ہے، اپنے مذہب پہ جمے رہو، ان کو ان کا دین حوالے کر دو کہ بھائی تم ہمیں اپنے دین کی باتیں، اپنے دھرم کی باتیں منانے پہ مجبور کیوں کر رہے ہو؟ ہم تو نہیں کر رہے نا، ہم تو دعوت دے رہے ہیں۔ اسلام یہ کہتا ہے، اسلام کی توحید کا مطلب یہ ہے، اللہ کو ایک ماننے کا مطلب یہ ہے، ہم اپنے مذہب کی باتیں تم تک پہنچا رہے ہیں تو پہنچاؤ، ہمیں مجبور کیوں کر رہے ہو کہ بت پرستی کے لیے ہم تیار ہو جائیں؟ تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے، یہ ہر دور کے لیے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے، میں نے شروع میں کہا، اشارہ فرما دیا، اگر امت کے لوگ کمزور ہوتے ہوئے بھی عقیدہ توحید میں مضبوط رہیں گے نا، تو پھر آگے اللہ تعالیٰ راستہ آسان کر دے گا، حالات اچھے لے آئے گا، فتوحات ہوں گی، اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد شامل حال ہوگی،
اور مسلمان خوش ہوں گے۔ انشاءاللہ اگلا جو درس آ رہا ہے سورہ اذا جاء نصر اللہ میں، اس میں ہم پڑھیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے عقیدے پر مضبوط رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔